فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہم پڑھ رہے ہیں کتاب 250 سالہ انسان، جلد سوم، تاریخ امامت کے 4 ادوار۔ ہم نے ایک دور مکمل کر لیا۔ دوسرے دور میں ہم جس عنوان کو پچھلی نشست میں پڑھنے کا آغاز کر چکے تھے وہ ہے علوی حکومت کا منشور، ماضی سے عبرت اور مستقبل کے منصوبے۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچے تھے پیج نمبر 193 پر، جہاں پر آپ سے میں نے اجازت چاہی تھی کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا تھا۔ اور اب آئیے یہ اسی عنوان کے تحت تمام معلومات پڑھتے ہیں جو کہ ہم نے جہاں سے آپ سے خدا حافظ کہا وہیں سے آگے چلیں گے، لیکن 1-2 لائنیں پچھلی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تم لوگوں نے یہ غلطی بھی کی کہ اپنی اجتماعی اور سیاسی قیادت ایک ایسے شخص کے حوالے کر دی ہے جو اس کا اہل ہی نہیں تھا۔ تم لوگوں نے غلطی کی کہ قرآن میں غور و فکر نہیں کیا۔ تم لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل نہیں کیا اور ان تمام غلطیوں کی سزا بھی پا چکے ہو۔ یہ آخری الفاظ تھے، جملے جو ہم نے پڑھے تھے پچھلی نشست میں۔ آئیے پیج 194 پہ ریڈنگ کے پارٹ 21 کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان غلطیوں کی سزا کیسے ملی ہے۔ یہاں پر سوالیہ یہ نشان ہے یہ، اور یہ جملہ سوالیہ ہے کہ ان غلطیوں کی سزا کیسے ملی ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں قرآن مجید کو اونچی آواز میں پڑھا جاتا تھا، وہاں پر تمہارا ابو ذر، عبداللہ بن مسعود، عمار، یاسر جیسے نیک سیرت اور منتخب بزرگان اقلیت میں رہ گئے۔ بعض ایسے لوگوں نے جو فضیلت اور اقتدار کے لحاظ سے ان سے کہیں پیچھے تھے، تمہاری اور ان کی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور یہ ایک انتہائی سخت اور ڈرانے والی غلطی تھی۔ تم لوگ اسلام کی چند ظاہری باتوں پر عمل کر کے مطمئن ہو گئے، جبکہ تم اسلام کی حقیقت سے دور رہ گئے اور اسے نہ سمجھ سکے۔ تم اس بات پر خوش تھے کہ خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہو۔ تم اس بات پر خوش تھے کہ آئے دن مختلف ممالک اور علاقوں کو فتح کر رہے ہو، جس کے نتیجے میں مال و دولت اور جنگی غنائم سے مالا مال ہو رہے ہو، لیکن تم اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات، جو حقوق میں برابری، احکام میں برابری، حدود کے اجراء میں برابری اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں برابری کا حکم دیتے ہیں، یہ چیزیں تمہارے معاشرے میں موجود ہی نہیں ہیں۔ تمہارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک کی شدت سے سو نہیں سکتے۔ مائیں اپنے بچوں کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے چولہوں پر پانی سے بھری ہنڈیاں رکھ کر یقین دلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ کھانا بنا رہی ہیں۔ اس قدر طبقاتی اختلاف پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر حاشیے میں کچھ معلومات اسی پیراگراف سے ریلیٹڈ ہیں۔ لکھا ہے کہ روایت میں ہے کہ ایک رات امیر المومنین علیہ السلام کسی بیوہ خاتون کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے سنا کہ اس خاتون کے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے رو رہے تھے، اور خاتون انہیں خاموش کرا کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس خاتون نے ایک برتن میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھا تھا
تاکہ بچے یہ سمجھ کر کہ کھانا پک رہا ہے خاموش ہو جائیں اور سو جائیں۔ حضرت علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو واپس لوٹے اور تھوڑے کھجور، آٹا، تیل اور روٹی کا بندوبست کیا اور اس گھر کی طرف روانہ ہوئے اور اس عورت سے اجازت لے کر گھر میں تشریف لے گئے۔ بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا اور انہیں کھانے کا کہہ دیا۔ جب بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تو آپ علیہ السلام نے تھوڑی دیر ان کے ساتھ کھیل کھیلا اور انہیں ہنستا مسکراتا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ حوالہ کشف الیقین فی فضیلت الامیر المومنین از علامہ ہلی متوفی 726 قاف، صفحہ نمبر 115۔ چلتے ہیں آگے، یہ ہم نے حاشیے میں جانا جو لکھا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جب تمہارے معاشرے پر کسی شائستہ پیغمبر اور اولو الامر کی حکومت نہیں ہوگی تو قرآن مجید کو سمیٹ کر رکھ دیا جائے گا؟ کیونکہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو تمہیں قرآن کے وجود کا احساس ہوتا تھا۔ تمہیں اس غلطی کی یہ سزا مل گئی ہے کہ تمہارے معاشرے میں تبعیض ہے، تے بے عین یہ زواد ہے، طبقاتی اختلاف ہے۔ اس معاشرے میں کسی کو غور و فکر کی اجازت نہیں ہے، کسی کو سمجھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھ گیا تو اسے دوسرے کو بتانے کا حق نہیں ہے۔ سب کچھ کعب الاحبار جیسے ایک یہودی شخص کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ خائن دشمن تمہارا دوست بن جاتا ہے۔ لہٰذا پچھلی غلطیوں سے سبق حاصل کرو۔ اور پھر یہاں پر ایک جملہ ہے کہ انا من سرحت لہ الابر اما بین یدیہ من المسولات حجزت التقوی ان تقہم الشح۔ اس میں تھوڑے سے کچھ مٹے ہوئے ہیں، میں ان کو کوشش دوبارہ کرتی ہوں۔ عین سے ان تقہم الشبہات، یہ ایک جملہ۔ اس کے بعد لوگوں کو حقیقت سے قریب کرتے ہوئے زمانے کی ضروریات اور انہیں سمجھنے کی معیار اور کنجی سے آگاہ فرما رہے ہیں، جو وقت اور زمانے کو صحیح اور حقیقی معنوں میں سمجھنے سے عبارت ہے۔ کیونکہ جو لوگ اپنے زمانے کی معرفت نہیں رکھتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ نہیں جانتا ہو کہ وہ کن حالات میں زندگی گزار رہا ہے، اپنے ارد گرد چلنے والی فکری اور علمی تحریکوں کو محسوس نہیں کر رہا ہے، ایسے شخص سے معاشرے اور دین کے لیے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام سب سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ جو شخص آگے ہونا چاہتا ہے، جو صحیح راستے کا انتخاب اور مسلمانوں کے شایان شان ایک بہترین انسانی معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنے زمانے کی معرفت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ اپنے زمانے کی معرفت حاصل نہیں کرے گا تب تک مبلغین اور مصلحین جتنا بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر تقریریں کریں، ان باتوں کا اثر اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ ایسا شخص لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے زمانے کی معرفت نہیں رکھتا ہے۔ جو شخص یہ نہیں جانتا ہو کہ معاشرے میں کوئی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے اور اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ ڈاکٹروں کے مختلف گروہ مسلسل کیوں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور یہ خصوصی واو الف ڑے واڑ اور قرنطینہ سینٹر کیوں بنائے گئے ہیں، خصوصی وارڈ ہوگا، یہ واو الف اڑے لکھا ہوا ہے، میرے خیال ہے یہ وارڈ ہو، خصوصی وارڈ اور قرنطینہ سینٹرز کیوں بنائے گئے ہیں۔ وہاں داخل لوگوں کے ساتھ یہ ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں
کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ شخص ایسے کان نہیں رکھتا ہے کہ اسے بتایا جائے کہ کون سی بیماری آ گئی ہے، اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں وہ بینائی ہے کہ وہ یہ دیکھ کر سمجھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اسے یہ سمجھانا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سی فکری، علمی اور اجتماعی تحریکیں دنیا کو چلا رہی ہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے آپ علیہ السلام کی بیعت کرتے ہوئے خود کو آپ علیہ السلام کے حوالے کر رکھا ہے، ان کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک اور نمونے کا ذکر کرتے ہیں جسے تقریباً سب ہی جانتے ہیں۔ یہاں پر عربی کی عبارت ہے اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اے لوگو، کیا تم اپنے زمانے کو پہچاننا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے زمانے کی مشکلات اور اجتماعی پریشانیاں کیا ہیں؟ تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی کی مشکلات کیا ہیں اور پریشانیاں بالکل وہی ہیں تمہاری زندگی کی مشکلات اور پریشانیاں کہ جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت جزیرۃ العرب کے لوگوں کو لاحق تھیں۔ بغیر کسی کمی بیشی کے تمہیں بھی وہی مشکلات لاحق ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو 25 سال گزر گئے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل کو 35 سال بیت چکے ہیں۔ ظہور اسلام کے بعد آدھی صدی گزر چکی ہے۔ جاہلیت کی بساط کو لپیٹ دیا گیا ہے، جاندار اور بے جان بتوں کو خاک میں ملا دیا گیا ہے، قریش کے بت بھی نابود ہو چکے ہیں۔ ایسے میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کھڑے ہو کر لوگوں سے فرماتے ہیں کہ تمہاری اجتماعی مشکلات اور پریشانیاں وہی ہیں جو اس دور کے لوگوں کو درپیش تھیں، کیا مطلب؟ سب سوچنے میں پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا مطلب؟ ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، سمجھیں اور جان لیجئے کہ یہ مشکلات وہی ہیں۔ دور جاہلیت کی مشکلات کیا تھیں؟ زمانہ جاہلیت اپنی کن خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہے؟ اس نقطے پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جس مشکل کے بارے میں بھی آپ تصور کریں وہ زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی۔ غربت، طبقاتی اختلافات، انسانی اقدار کی پامالی، کسی بھی قوم اور ملت کو درپیش جتنی بھی اجتماعی مشکلات اور پریشانیوں کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ سب بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت معاشرے میں موجود تھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام ان میں سے کون سی اجتماعی مشکل کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ آج پھر لوٹ آئی ہے؟ کیا وہ آج پھر لوٹ آئی ہے؟ یہاں پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ذرا غور و فکر اور باریک بینی کے ساتھ دیکھیں کہ ان مشکلات اور پریشانیوں میں کون سی اصلی تھیں اور کون سی فیر عین چھوٹی ہے۔ اس بات کو آپ امیر المومنین علیہ السلام کے پیروکار ہی سے سیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے اجتماعی مسائل کا تجزیہ و تحلیل اور ان کا حل پیش کرتے وقت ہمیشہ اصولوں کے پیچھے جانا چاہیے۔ سب سے پہلے اصول کو پیدا کریں، علتوں کو معلوم کریں تو ان کے ذریعے معلول میم عین لام واو لام معلول کا بھی پتہ چل جائے گا، اور جب علت کو برطرف کریں گے تو معلول خود بخود برطرف ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنی صلاحیتوں کو معلول، فروع، فیر واو عین اور جزیات کے پیچھے ضائع نہ کریں۔ ایک شخص درخت سے سوکھ کر گرنے والے پتوں کو جمع کر رہا ہے تو کسی نے اسے کہا کہ بابا جی، درخت کی اس پوری شاخ کو جو خشک ہونے جا رہی ہے کاٹ دو تاکہ ہمیشہ کے لیے زحمت سے بچ سکو، ورنہ پتے اوپر سے گرتے ہی رہیں گے۔ چند سال پہلے ایک باذوق اور خوش سلیقہ شخص نے ایک عنوان اور سرخی بنائی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں آپ کی خدمت میں اسے دہرانا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک ڈرامے میں کہا تھا
کہ بابا کیچڑ اور دلدل کو ختم کرو تو مچھر خود بخود ختم ہو جائیں گے، ورنہ 10 مچھر مارو گے تو 20 اور پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ جب تک کیچڑ موجود ہے وہاں سے مچھر پیدا ہوتے رہیں گے۔ میں اس بات پر خوش ہوتا ہوں کہ خدا اور دین خدا کے لیے میں نے فلاں گمراہ شخص کو پکڑ لیا ہے اور مسلسل اسے دین کی باتیں سمجھا رہا ہوں اور اس کے دماغ میں اچھی باتیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ مسلمان ہوگا یا کہ نہیں۔ تم یہ دیکھو کہ ایسا طرز فکر اور ایک ایسا عقیدہ کیوں کر پیدا ہوتا ہے، ورنہ اگر تم اس ایک انسان کو راہ راست پر تو لاؤ گے تو دوسرے کا کیا بنے گا؟ اگر اسے بھی راہ راست پر لاؤ گے تو تیسرے کا کیا کرو گے؟ یقیناً یہی کہو گے کہ آخر مخالفین کی تعداد میں تو 10 15 یا 20 ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی۔ ان سب کی ہدایت کر لینے کی کوشش کروں گا۔ تو تمہیں سب سے پہلے تو کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ، کیونکہ جب تمہیں 100 120 سال عمر ملے گی تب یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ اس مختصر سے عمر میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس مچھر پیدا کرنے والے کو تمہارے جیسوں کے سروں سے اٹھا نہ لے تو اس صورت میں 120 سال تک بھی مچھر مارتے رہو گے تو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ تم جتنے مارو گے وہ اس کے دگنے پیدا کرتا جاتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں کہ کبھی اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کاف سین رے واو چھوٹی ہے کسروی کو پیٹا ہے، کبھی اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں زندیق کو فلاں علاقے میں جو کہ رہ رہا تھا وہ فلاں جگہ مر گیا اور ختم ہو گیا، اور ہم ایسی باتوں کے پیچھے اپنی عمر ختم کرتے ہیں اور دوسروں کی زندگی کو بھی برباد کرتے ہیں۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے لوگ بھی جہاں تھے وہیں پر کھڑے ہیں، لوگ اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں ہر دن مچھر پیدا ہوتے ہیں اور تمہارا خون چوستے ہیں، جو ہر دن ایک نئے نعرے کے ساتھ ہمیں مصروف کر دیتے ہیں، اور ہم خوشی کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ جو چاہیں ہمارے ساتھ سلوک کریں۔ ہم مسلسل چلتے رہنے کے باوجود ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ ہماری مثال لکھا ہے کہ کسی ہے، یہاں پہ عربی میں وہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ کہی ماری تاہونتی، کاف ہے میم الف رے، کاف پہ فتح ہے اور ہے کے ساتھ زیر ہے، پھر میم الف رے، میم پہ فتح ہے اور پھر رے کے ساتھ زیر ہے، تو کہی ماری تعاہونتی کسی ہے، ایک قدم بھی اپنے منزل مقصود کے قریب نہیں ہوتے ہیں۔ اتنی ساری طاقت کو استعمال میں لانے کے بعد ایک قدم آگے نہ بڑھنا امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں شرمندگی کا باعث ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے ہمیں ایک معیار اور اصول بتلایا ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی چیز کی اصل اور اس کی جڑ کو پہچانو، تاکہ اگر جڑ کو پہچان سکو تو اس کی شاخوں اور ٹہنیوں کو بھی پہچان سکو گے۔ لہٰذا تمہیں درخت سے گرنے والے ان پتوں کو جمع کرنے کے بجائے درخت کی اس شاخ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آئیے نیکسٹ پیراگراف میں چلتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے نہج البلاغہ کے بعض شرحوں کا مطالعہ
کیا ہے اور دیکھا ہے کہ بعض شارحین نے جدید بشری اور انسانی ثقافت سے دوری کے نتیجے کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں کہ اس جدید ثقافت کے پیش نظر ان کی وہ باتیں قابل تردید ہیں۔ ایک صاحب نے نہج البلاغہ کی ایک شرح میں لکھا ہے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام یہاں پر اختلاف کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اگرچہ یہ میرا منصب نہیں ہے کہ جو بھی بات میرے نظریے کے خلاف ہو میں اسے رد کروں، لیکن یہاں امیر المومنین علیہ السلام کے کلام پر بات ہو رہی ہے، لہٰذا اگر کسی شارح نے امام علیہ السلام کے کلام کے غلط معنی کیے ہیں تو یہ واضح کر دینا چاہیے کہ یہ معانی غلط ہیں، کیونکہ اکثر اوقات غلط معانی کے ذریعے صحیح معنی کو اچھی طرح سمجھا جاتا ہے۔ ہم پیج 198 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے دور خلافت میں اسلامی معاشرے کو لاحق ایک بیماری کہ جس کا نام اختلاف کا ورڈ سامعین یہاں پہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ اس کا نام اختلاف تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس اختلاف کی بات کرتے ہیں؟ آپ کیا مسلمانوں کے آپس کے اختلاف کی بات کرتے ہیں؟ تو حقیقی مسلمانوں کے درمیان تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا۔ جب ایک معاشرے سے تعلق رکھنے والے مرد و زن، عالم و جاہل، امیر و غریب، یہاں تک کہ شہر کے شہر نے آ کر آپ علیہ السلام کی بیعت کی تھی، تو پھر تو کوئی اختلاف نہ تھا۔ جب کوئی پوری قوم قرآن کے حکم کے مطابق کسی راستے پر چل پڑے تو وہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ کیا تم سعد بن ابی وقاص کی بات کرتے ہو کہ وہ الگ ہو گیا؟ اس کا نام اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی پوری قوم و ملت ایک طرف ہو جائے اور 1، 2، 10، 20 یا 50 یہاں تک کہ 1000 لوگ بھی منہ موڑ لیں تو اسے اختلاف نہیں کہتے، کیونکہ یہاں پر ان لاکھوں لوگوں سے نہیں کہا جاتا ہے کہ جا کر ان 50، 100 یا 1000 لوگوں سے صلح کرو تاکہ آپ کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ یہاں پر صلح کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ 50، 100 یا 1000 لوگ جان کر ان لاکھوں لوگوں سے مل جائیں۔ سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر اور عبداللہ ابن عمر جیسے لوگ جو امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے تازیانوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے تھے، وہ آپ علیہ السلام سے الگ ہو گئے۔ جب باقی سب آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہیں بھی باقی لوگوں کی طرح آپ علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اگر ساتھ نہیں دیا تو اس کا نام انورٹڈ کاما میں یہاں لکھا ہے کہ تو اس کا نام اختلاف نہیں ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اگر آپ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان اختلاف کی بات کرتے ہیں تو اس اختلاف میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نور اور ظلمت کے درمیان اختلاف ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان اختلاف ہے۔ ایسے اختلافات تاریخ میں ہمیشہ رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں بھی تھے، آپ کی حیات کے آخر میں بھی تھے۔ اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا اہم مسئلہ نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی شخص امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے کہہ نہیں سکتا ہے کہ جناب آپ علیہ السلام کا معاویہ سے اختلاف ہے، آئیے دونوں آپس میں صلح کریں، کیونکہ یہاں صلح کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل تھا اور وہ یہ کہ معاویہ خود غرضی کے بت توڑ دیتا، اپنے نفس کے بت کو توڑ دیتا، اپنی خواہشات کے بت کو توڑ دیتا، اپنی حکومت اور ہوا و ہوس کے بتوں کو چور چور کر دیتا، رحمان کے مقابلے میں اللہ کے مقابلے میں سجدہ ریز ہو جاتا اور امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا۔ اس کا صرف یہی ایک ہی راستہ تھا۔ یہ
کوئی ایران اور افغانستان کی سرحد کا مسئلہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ تھوڑا آپ پیچھے ہٹیں تو تھوڑا وہ پیچھے ہٹے گا، نہ ہماری بات مانی جائے گی نہ اس کی، بلکہ درمیان میں دیوار بنائی جائے گی۔ یہاں پر ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہاں معاملہ دین اور قرآن کا ہے۔ دین اور قرآن کے معاملے میں گٹھ جوڑ ممکن نہیں ہے، لہٰذا امام علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان اختلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مسائل سے تشبیہ دیتے ہوئے لوگوں سے اس اختلاف کو ختم کرنے کی درخواست کریں، کیونکہ یہ اختلاف حل ہونے والا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ نہج البلاغہ کے شارحین میں سے کوئی ایک یہ کہہ دے کہ یہاں پر اختلاف اور امت مسلمہ کے درمیان عدم اتحاد مراد ہے۔ امت مسلمہ تو متحد تھی، معاویہ کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ تو پس وہ کون سی بیماری تھی کہ جس کی طرف امیر المومنین علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں؟ میری نظر میں یہاں بھی اس مطلب کو ایک ہی جملے میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بشریت کو کوئی بیماری لاحق تھی کیا؟ بعثت کے آغاز پر جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا نور مکے میں طلوع ہوا تھا، اس وقت بشریت کون سی بیماری میں مبتلا تھی؟ آپ کہیں گے کہ شرک کی بیماری۔ انسان کو لاحق ہونے والی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری یہی ہے۔ کینسر اور دوسری خطرناک بیماریوں میں مبتلا انسان کے بچنے کے امکانات مشرک انسان سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ جو کسی یہاں پہ لکھا ہے ساتھ کہ جو کسی کو، یہاں عربی کی ایک لائن ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جو کسی کو اللہ کا شریک بناتا ہے وہ گویا آسمان سے گر پڑتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر کوئی اس کا حوالہ نہیں دیا ہوا کہ یہ کون سی آیت یا سورت ہے، بہرحال چلیے ہم نے پڑھ لیا۔ پرندے اسے زمین سے دانے کی طرح چگ لیتے ہیں، شرک انسان سے اس کی اہمیت کو چھین لیتا ہے۔ غیر اللہ کی بندگی انسان کو پست، خوار اور ذلیل کر دیتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بدبختی ذلت اور اسیری کی بدبختی ہے، اور ذلت اور اسیری کی سب سے بڑی نشانی کسی دوسرے بندے کا اسیر ہو جانا ہے، جبکہ وہ بھی خود اسی کی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ من ندیم کے سگی پیش سگی خم کرد۔ اب یہ فارسی کا ہے، میں نے پڑھ دیا، بہرحال مجھے فارسی نہیں آتی۔ اب آگے یہاں پہ لکھا ہے کہ علامہ اقبال لاہوری فرماتے ہیں، یہاں پر یوں ہی لکھا ہے، یہاں پہ ایک شعر ہے فارسی کا علامہ اقبال کا، 2 اشعار ہیں، نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ آدمی اپنی بے بصری، اپنی حقیقت سے بے خبری کی بنا پر آدمی کی غلامی کرتا ہے۔ وہ آزادی و حریت کا گوہر تو رکھتا ہے لیکن اسے قباد و جمشید، قاف بے الف قبا اور دال بھی ہے، قباد و جمشید جیسے بادشاہوں کی نظر کر دیتا ہے، یعنی اس غلامی کی عادت میں وہ کتوں سے بھی زیادہ خوار ہوتا ہے۔ میں نے نہیں کہا دیکھا کہ کبھی کسی کتے نے دوسرے کتے کے سامنے سر خم کیا ہو۔ ہم نے پیج 199 یہاں مکمل کیا، پیج 200 پر ہم آ گئے الحمدللہ۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بیماری یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور کی بیماری وہ تھی، یہ جملہ اسی طرح لکھا ہے کہ دور کی بیماری یہ تھی، پھر لکھا ہے آپ کے دور کی بیماری وہ تھی جو اسلامی نظام کے قائدین اور سرکردہ افراد میں سے ایک کی زبان سے جاری ہوئی ہے، جس نے چلا چلا کر کہا تھا کہ ہم تمہارے مملکت اور سرزمین میں اس لیے داخل ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو بندوں کی عبادت اور بندگی سے نکال کر پروردگار کی بندگی کی طرف لے جا سکیں۔ اچھا، یہاں پر یہ جو جملہ لکھا گیا ہے، یہاں پر ایک پہلے عربی کی ایک لائن ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے
کہ یہ عبارت مختلف تاریخی کتب میں منجملہ تاریخ الطبری کی تیسری جلد کے صفحہ نمبر 520 میں جنگ قادسیہ کے موقع پر رستم فرخزاد کے جواب میں ربعی بن عامر کی زبانی نکلا ہوا ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اسلامی طرز تفکر کے بنیادی خد و خال، یہ کتاب کا نام ہے کہ قرآن مجید میں اسلامی طرز تفکر کے بنیادی خد و خال انورٹڈ کاما کلوز، تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں توحید کے باب میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے وہ یوں ہے کہ لَنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادَ اِلَىٰ عِبَادَةِ اللّٰہِ، یہ ہم نے اس کا ساتھ ترجمہ پڑھا کہ تاکہ لوگوں کو بندوں کی عبادت اور بندگی سے نکال کر پروردگار کی بندگی کی طرف لے جا سکیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو شرک کی تاریکی سے نکال کر توحید کے نور کی طرف دعوت دے سکیں۔ اور پس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے وقت بشریت کی بدبختی شرک تھی۔ اب اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج بھی اسلامی معاشرے کو وہی بیماری لاحق ہے۔ کیا آپ کو یقین آ رہا ہے؟ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 25 اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 48 سال بعد اسلامی معاشرہ دوبارہ مشرک ہو گیا ہو؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوفہ، حجاز، شام، عراق، خراسان، اہواز اور دوسرے علاقوں میں بسنے والوں نے پتھر، لکڑی اور دوسری چیزوں کے بتوں کو تراش کر رکھا تھا اور ان کی پوجا کرتے تھے؟ کیا ایسا تھا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام بھی یہ نہیں فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے پتھر، لکڑی اور دوسری چیزوں کے بت تراش رکھے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو اور نماز پڑھتے ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ میری نظر میں یہ دین کی فہم کا بنیادی نقطہ ہے۔ یہ توحید خالص اور ظاہری توحید کے درمیان سرحد ہے۔ ظاہری توحید یہی ہے کہ ہم خیال کرتے ہیں کہ مشرک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کسی کو خدا کا بیٹا، بھائی، شاگرد یا رقیب سمجھنا، یا پتھر، لکڑی یا خود انسانوں میں سے کسی کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دینا۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کی سب سے نچلی سطح ہے اور کھلم کھلا اور واضح شرک ہے۔ اب یہاں پر سامعین ٹائم جو دیکھا تو یہاں تو 31 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے اجازت آپ سے لینی پڑے گی۔ ابھی چلیے اجازت مانگتے ہیں، اس سے آگے چلیں گے، ابھی سلسلہ جاری ہے، اس سے آگے چلیں گے اگلی نشست میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔